اقتدار کی محافظ پولیس کی کارکردگی عوام کے لیے کس حد تک تسلی بخش ہے؟ اسلام آباد کی پولیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ متاثر ہیں ان کی کارکردگی سے؟ I think they are doing a fine job. اسلام آباد سیف سٹی ہے؟ جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اسلام آباد میں اس کے مطابق تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ اسلام آباد اس ٹائم سیف سٹی ہے. آپ کو جب لوگوں کے نیگیٹو ریویوز آتے ہیں ان کو کس طرح فیس کرتے ہیں؟ ہم پبلک کا جو کرٹیسزم ہے اس کو ایک بیرومیٹر کے طور پہ لیتے ہیں. چوری ہو رہی ہے یا سنیچنگ ہو رہی ہے تو یہ پہلے سے دیکھنا پڑتا ہے یا کال آنے کے بعد حرکت کرتی ہے پولیس؟ کیمرہ جو ہے وہ کرائم کو روکتا نہیں ہے، البتہ اس کی ڈیٹیکشن میں بہت فائدہ دیتا ہے. اسلام آباد میں بکائیوں کی تعداد کافی زیادہ ہوگی. اس میں آرگنائزڈ گینگز ہیں. بیگری از اے کرائم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام آباد سے اور میں ہوں مہوش کماس خان. اسلام آباد کو پاکستان کا اہم شہر سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے اور دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک خاص اہمیت بھی رکھتا ہے. اسلام آباد میں اہم دفاتر، اہم شخصیات اور دنیا کے مختلف ممالک کے ایمبیسیز بھی موجود ہیں. ان کو اور اسلام آباد کے شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا اسلام آباد کی سیکیورٹی فورسز اور اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے. جس طرح ہم نے پچھلے سال دسمبر میں 22 دسمبر کو دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور اسلام آباد پولیس کے جوان نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام آباد کو ایک بہت بڑے سانحے سے بھی بچایا. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میں کرائم ریٹ میں بھی کافی اضافہ ہوا. اگر 2022 کا موازنہ 2020 یا 21 سے کرے تو 30% کرائم ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا ہے. اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ 2022 میں کرائم ریٹ 30% اس میں اضافہ ہوا، اور پولیس سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ کون سے ایسے سٹیپس لے رہے ہیں کہ جس سے 2023 اسلام آباد کی شہریوں کے لیے اچھا رہے اور پھر سے یہ اسلام آباد سیف سٹی بن جائے. چلتے ہیں شہریوں کی طرف، شہریوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اسلام آباد پولیس کی کارکردگی سے کتنے متاثر ہیں. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم اسلام آباد پولیس کچھ حد تک جہاں میں نے دیکھا ہے کہ کہیں ان کے ناکے لگے ہوئے ہیں، کہیں نہیں لگے ہوئے ہیں. ویسے زیادہ تر جو ہیں بلو ایریا سائڈ پہ ادھر جو ہے خاص کر زیادہ جو ہے سیکیورٹی ہے. اس کے حوالے سے مجھے کچھ خاص نظر نہیں آئی. I would say given the circumstances and the resources they have, I think they are doing a perfect job. Obviously the crime rate has been increasing over the years, but as far as their resources are concerned, they are too much less. And what they are doing is extremely well. میں نے کافی دفعہ انہیں دیکھا ہے کہ یہاں سے ان کا جو ڈالا ہوتا ہے وہ مسلسل راؤنڈ اپ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی مسئلہ نظر آئے وہاں اچانک رک جاتے ہیں، اور جس کسی پہ شک وغیرہ ہو اچانک اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے کہ وہ کیوں رکے ہیں، انہیں کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے انہیں. میرے ساتھ خود ہو چکا ہے. میرا موبائل جو کہ سنیچ ہوا تھا یہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ، ابھی تک کوئی اس کا پتہ نہیں ہے کہ جی میں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی، لیکن وہ ابھی تک پروسیس میں ہی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ ٹریس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ فون جب آن ہوگا تو اس کے بعد ٹریسنگ ہو جائے گی. اور اچھا آپ سجیشن کیا دیں گے، کیسے ہو سکتی ہے پولیس؟ سجیشن یہی ہے کہ مطلب پولیس اپنے آپ کو جو ہے نا ایکٹیو رکھے اور جو بھی سورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے فل فور جو ہے نا مطلب اس کا ریمیڈی لوگوں کو دے تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو. اور وہ اسے اب تو لوگ یہاں تک آ چکے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ سنیچنگ ہوتی ہے تو وہ پولیس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ایک تو انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پولیس کے پاس جا کے ہم دوبارہ جو ہے نا اور زیادہ خوار ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں. اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، اور دسمبر کے آخری دنوں میں جو واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں جو بلاسٹ ہوا، اسی کے متعلق اور اسلام آباد کی پرفارمنس اور سیکیورٹی کے متعلق ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی آئی جی سہیل ظفر صاحب. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. اب یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں ہم 2022 کی اگر بات کریں تو کرائم ریٹ میں اضافہ ہوا، تو آپ ان کرائم کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اس پہ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، ہم نے جو پالیسی بنائی تھی اور یہ پالیسی آلموسٹ ان دا بگننگ آف دا ایئر بن گئی تھی. ہر کرائم جو ہوگا اس کی رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہوگی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کرائم ایز سچ کم ہوا ہے.
جو وائلنٹ کرائم ہے اسلام آباد میں اسپیشلی جو وہیکل سنیچنگ کا کرائم تھا جو بہت زیادہ تھا اور بڑا چیلنجنگ کرائم تھا. اس میں ملٹیپل گینگز تھے جو ہٹ کر رہے تھے. اس میں جو سب سے بڑا گینگ تھا وہ ایک نٹوریس ڈیسپریٹ کرمنل بلال ثابت کا گینگ تھا اور دے ور ویری ڈیسپریٹ. پولیس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہوئی, پولیس والوں کو شہید کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک پیس کے آفیسر ان کو شہید کیا ہوا تھا, آئی بی کے ایک آفیسر کو شہید کیا ہوا تھا. تو اس کو پکڑا جانا اور اس کو نیوٹرلائز کرنا, اٹ واز اے بگ چیلنج فار 3 پولیس, فار کے پی پولیس, فار پنجاب پولیس اینڈ فار آئی سی ٹی پی اسلام آباد پولیس. ہم نے اس گینگ کو ایلیمینیٹ کر دیا. اس کے کچھ ممبرز مارے گئے ہیں پولیس انکاؤنٹرز میں اور کچھ ممبرز اریسٹ ہوئے ہیں اور وہ جیلوں کے اندر ہیں. اچھا, اسلام آباد میں کون کون سے ایسے کرائمز آپ نے جو بھی بتائے, لیکن مزید ایسے کون کون سے کرائمز ہیں جو سب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ یہاں پہ جو سب سے زیادہ کرائم رپورٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موبائل فون کو ہاتھ سے کھینچ کے لے جاتے ہیں. چونکہ اس کرائم کے اندر ویپن یوز نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے جب یہ ہم سنیپ چیکنگ کرتے ہیں, ہم نے پولیس پکٹ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر لگائے ہیں, تو وہاں پہ ایسے لوگوں کو روکنا اور چیک کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کرمنل ہو سکتے ہیں, اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ. اچھا, اسلام آباد میں پہلے ناکے کافی لگے تھے, ان کو پھر ہٹا دیا تھا پچھلی حکومت میں. تو ابھی جو یہ بلاسٹ ہوا ہے اسلام آباد میں جو کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا, اور پولیس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اسلام آباد پولیس کو کہ انہوں نے ناکام بنایا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناکے اسلام آباد میں ضروری ہے یا نہیں؟ بلاسٹ ہوا تھا 22 دسمبر کو. 20 دسمبر کو اسی آفس میں نے میٹنگ کی تھی. اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ, وی ڈڈ ناٹ ہیو اسپیسیفک انفارمیشن بٹ وی ور ایکسپیکٹنگ کہ ٹیررزم کے لیے اب ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے اور اس کے روکنے کے لیے ہمیں میجرمنٹس لینی چاہیے. وہاں پہ جو ناکہ لگا ہوا تھا یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. ہمارے دلیر ہیڈ کانسٹیبل ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے ہیں عدیل حسین نقوی صاحب, انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس سوئسائڈ بمبر کو کنفرنٹ کیا اور اس کو ڈس آرم کرنے کی کوشش کی. اسی ڈس آرم جو اٹیمپٹ انہوں نے کی اس کو کرنے کی, اس میں وہ سوئسائڈ بمبر نے بلاسٹ کر دیا جس میں وہ عدیل حسین نقوی صاحب شہید ہو گئے. ایک انوسینٹ ٹیکسی ڈرائیور وہ بھی شہید ہو گئے اور دہشت گرد جو مارا گیا مگر وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکا تھا. اس کا جو میجر ٹارگٹ تھا, جو ابھی چیزیں کچھ چونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, میں اس کے جو امپورٹنٹ فیکٹس ہیں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا جو اس پہ ہماری انویسٹیگیشن افیکٹ ہو سکتی ہے, مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو ٹارگٹ تھا ان کا اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹارگٹ. اس میں لاس آف لائف کا بہت زیادہ خدشہ تھا. عدیل حسین نقوی صاحب نے اسلام آباد پولیس کی جو قربانیوں کی ایک داستان ہے اس میں ایک اور چیپٹر کا اضافہ کیا ہے. اچھا, اگر چیک پوسٹ کی ہم بات کریں تو آپ وہاں پر اکثر پولیس ہوتے میل ہوتے, ٹھیک ہے, تو کوئی فیمیل پولیس وہاں پر موجود کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی خاتون بھی آ کر کوئی اس طرح کا بوم بلاسٹ کر سکتی اسلام آباد میں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی خاتون بھی ان چیک پوسٹ پہ ہونی چاہیے؟ ہمارے کچھ پکٹ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ہم لیڈی پولیس آفیسرز وہاں پہ موجود ہیں. چونکہ لیڈیز کی جو چیکنگ ہے فزیکل سرچ, اٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ تھنگ ان آور سوسائٹی. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے جو جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے جو قریب پوائنٹس ہوتے ہیں, بنکرز ہیں یا وہاں پہ ایک روم ہوتا ہے چھوٹا سا, ان کو باہر لا کے ہم وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسلام آباد میں ایک طرف ہم دیکھیں جہاں بھی اسٹاپ پہ کھڑے ہو جائے یہ بکاریوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے؟ اس میں کچھ چیلنجز ہیں پولیس کے. اس میں آرگنائزڈ گینگز ہیں جن کو اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ان میں سے کچھ گینگ کو ہم نے نیوٹرلائز کر دیا ہے, دے آر ان جیلز یا وہ یہاں سے بھاگ کے چلے گئے ہیں ملک کے دوسرے سٹیز میں. سیکنڈ, اس میں ایشو یہ ہے کہ اس میں جوینائلز ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو ہم لیگل ایکشن لیتے ہیں مگر اسی وقت ان کو جوینیلٹی کا جو بینیفٹ ہے وہ مل جاتا ہے. تھرڈ, اس میں یہ میں سمجھوں گا کہ میں سوسائٹی سے بھی اپیل کروں گا کہ جب آپ کسی اشارے پہ کھڑے ہوں یا کسی اور جگہ کے اسٹریٹ کے اندر تو آپ ان کو ڈسکریج کریں. سوسائٹی اگر ڈسکریج کرنا شروع کر دے گی تو یہ سب سے افیکٹو ایکشن ہے. پولیس کا جو ایکشن ہے اٹ از لیس افیکٹو, اٹ از مور پینفل فار دیم, بٹ اصل ایکشن ہے جب سوسائٹی کہے گی کہ اس کرائم کو
ہم نے پیٹرنائز نہیں کرنا. بیگری از اے کرائم. اچھا، جس طرح آپ یہ باتیں بتا رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کتنی قربانیاں دیتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹی کافی سخت ہوتی ہے، سردی گرمی جو بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو جب لوگوں کے نیگیٹو ریویوز آتے ہیں سوشل میڈیا پر یا سامنے جو بھی ہے، تو آپ کو کیسے لگتا ہے، ان کو کس طرح فیس کرتے ہیں؟ پولیس نے ہر کسی کو خوش نہیں کرنا. ہم نے لا کی انفورسمنٹ کرنی ہے. لا کی انفورسمنٹ کرنی ہے تو لا بریکرز پہ obviously اس میں وہ ہرٹ ہوتے ہیں اور وہ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں پولیس کے خلاف. نمبر 1. نمبر 2، لیکن ہم اس کو اوور آل ایک بڑے پازیٹیو طریقے سے ویو کرتے ہیں. ہم پبلک کا جو کرٹیسزم ہے اس کو ایک بیرومیٹر کے طور پہ لیتے ہیں اور یہ اس سے ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں. جہاں پہ ان نیسیسری انجسٹیفائبل کرٹیسزم ہو ہم اس کو اگنور بھی کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو لرنڈ دس آرٹ. اچھا، آپ مطمئن ہے اسلام آباد پولیس سے، یا کوئی آپ کہیں گے آپ دلی خواہش کیا ہے کہ اس میں ایسے کون سی چیزیں ہونی چاہیے کہ اس سے مزید اسلام آباد پولیس بہتر ہو؟ ہمارے پاس ڈیفیشنسی آف ریسورسز بہت زیادہ ہے. اچھا. وی ہیو شارٹیج آف پولیس اسٹرینتھ, وی ہیو شارٹیج آف وہیکلز, وی ہیو شارٹیج آف موٹر سائیکلز, وی ہیو ایون شارٹیج آف unsatisfactory we have buildings of police stations and police chowkis at some places. ہم چاہیں گے کہ یہ امپروو ہو جائے. بہت شکریہ سر آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور امید ہے کہ ہم بھی ایز اے سوسائٹی آپ کے ساتھ مل کر کام کریں. شکریہ. تھینک یو. ڈی آئی جی آپریشن سہیل ظفر سے آپ کی ملاقات کروائی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کو دیکھ رہے اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کر سکے، اور جو یہ نیا سال ہے یعنی 2023 میں ان کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کرائم میں اضافہ نہ ہو. اب وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے ڈی جی سیف سٹی اسلام آباد سے، اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ کس طرح اسلام آباد کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. اسلام آباد ایک بہت بڑا اور ایک اہم شہر ہے، اور اسی کو مانیٹر کرنا اور اس شہر کو کیسے سیکیورٹی فراہم کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کس طرح ہوتا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے اس پروگرام میں. اس وقت میں موجود ہوں سیف سٹی آفس میں، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہے ڈی جی سیف سٹی رومیل اکرم صاحب. بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ مانیٹرنگ ہوتی کیسے ہے؟ اسلام آباد میں کتنے کیمراز ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میم یہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 2700 سے زیادہ کیمراز ہیں، فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں آن لائن کیمراز. جو کوئی بھی سیف سٹی ہوتا ہے اس میں بیسک جو چیز کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اس کا کیمرہ ہوتا ہے. کیمرہ کے بعد ہمارا جو میڈیم ہے جس سے کہ وہ ہمارے سیف سٹی تک پہنچتی ہے اس کی فیڈ. اسٹوریج ہے، یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ہارڈ ویئرز ہیں، کمپیوٹنگ ہے. اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے یہاں پہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. جو بھی فیڈ آتی ہے اس کو اس کے جو چیزیں ڈیرائیو کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اسے ڈیرائیو کرتے ہیں. فرض کریں گاڑی کا نمبر ہے، ہیومن جو فیس ہے اس کی ڈیٹیکشن ہے، بیک اینڈ پہ اس کا ڈیٹا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک اسمارٹ سولوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ کیمراز جس طرح آپ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو ہم ایکشن، یا آپ جو پولیس ہے ایکشن تب لیتے ہیں جب کال آتی ہے، یا آپ خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ کام ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے یا اسنیچنگ ہو رہی ہے، تو یہ پہلے سے دیکھنا پڑتا ہے یا کال آنے کے بعد حرکت کرتی ہے پولیس؟ دیکھیے، کیمرہ جو ہے وہ کرائم کو روکتا نہیں ہے، البتہ اس کی ڈیٹیکشن میں بہت فائدہ دیتا ہے. کوئی گاڑی اگر چوری ہوتی ہے اور چوری ہونے کے بعد 15 پہ کال ہوتی ہے تو اس کا ظاہر ہے 5 سے 6 منٹ یا 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اسلام آباد سے نکلتے ہوئے. تو ہمارے آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن جو کیمراز ہیں جو 191 کے قریب ہیں، وہ فوراً ہم اس سسٹم کے اندر ہی جو ہی کال آتی ہے تو اگر وہ کار چوری کے فیلڈ کو اگر وہ سلیکٹ کرتا ہے ہمارا وہاں پہ بیٹھا ہوا جو کال ایجنٹ ہے، تو وہ آٹومیٹکلی ہماری ڈیجیٹلی وہ گاڑی کا نمبر ہمارے سسٹم میں جاتا ہے، اور سسٹم کے اندر جو کیمراز ہیں وہ اس کو ایک لحاظ سے کیمرہ بیک اپ جو ڈیٹا وہاں پہ پڑا ہوا ہے بیک اینڈ پہ، اس کی مدد سے وہ ہنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں گاڑی کو. دا مومنٹ وہ گاڑی کا نمبر وہ ریڈ کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یہاں پہ الارم ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے کرائم کی پریونشن فزیکلی تو نہیں کیمرہ کر رہا، لیکن ڈیفینیٹلی وہ کرمنلز کو ڈیٹر کر رہا ہے کرائم کرنے سے.
اگر کوئی کرائم کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی کیمرہ ہے تو اس کی فیس وغیرہ ساری چیزیں جو وہ ریکارڈ کے حصہ بن جاتی ہے, اس کا ٹائم ہر چیز جو ہے وہ کل کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اتنے فائدے بتا رہے تو کیوں نہ اس کا ایک وزٹ کر دیں ہم تھوڑا سا. جی پلیز. جو ہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ 15 پہ جو ہی کال آتی ہے تو اس کال کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 15 کی کال لینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. دا مومنٹ جس طرح کی کال ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلے ہے کہ اس وقت کون سا آپریٹر اس وقت بزی ہے, کون سا آپریٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دکھا رہے ہیں کتنے فری ہیں اور کتنے اس وقت آن لائن ہیں. اچھا, ڈیلی بیسس کی اگر بات کریں تو کتنی کال آتی ہے ڈیلی؟ وہ آپ کو میں سامنے لکھا ہوا ہے, میں سر آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو اس میں اکثر یہ کال بھی آتی ہے کہ غلط کال آتی ہے, لوگ تنگ بھی کرتے ہیں. ٹوٹل دیکھیں ابھی آج کی پچھلے رات 12 بجے سے لے کے 2998 کالز آئی ہیں اور 338 جنریٹڈ ہے, 217 جو ہے انفارمیشن کی کالز ہیں, کچھ ریپیٹڈ کالز ہیں اور بہت ساری ایسی کالز بھی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں. بالکل 95% کے قریب جو ہیں وہ ہماری غلط کالز ہیں یا ہاک کالز کہتے ہیں. 2998 سے میں سے 2323 جو کالز ہیں وہ ہاک کالز. اچھا, اتنی بڑی تعداد میں. یہ جو آپ کو بتا رہے تھے ہم لوگ کہ کیمراز کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں فار ٹریفک وائلیشن. ٹھیک ہے. وہ ہم نے ریسنٹلی ہمارا یہ انیشیٹو ہے. اچھا, ہاں وہ ای چالان کافی پازیٹیو امیج بھی ہے. جی یہ سارے وہی کر رہے ہیں. اچھا, ای چالان یہاں سے ہوتے ہیں سر؟ یہ سب ای چالان کر رہے ہیں. اس کو آئیڈیلی جو ہے وہ ڈیجیٹائزڈ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی اس کو بجائیں. اچھا, اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نمبر جو گاڑی نمبر ہے وہ کسی اور نام سے رجسٹر ہوتا ہے, تو آپ پہچان کیسے کرتے ہیں؟ کہ وہ یہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ہی کال آئی ہے یہ اس کو چیک کر رہا ہے. چیک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا ساری ڈیٹیلز گاڑی کی ہے. تو گاڑی کا اور اس کا جو رجسٹریشن کا مس میچ ہے تو اس کو ہم چالان نہیں کرتے. اچھا, ٹھیک ہے. سو دس از اے کائنڈ آف اس میں ہم مطلب وہ لوگ بچ جائیں گے جنہوں نے گاڑی ادھر ادھر سے خریدی ہے. جی, اور ان کو پکڑ بھی ہم لیں گے. اچھا جی, جس کے دوسری گاڑی کے جس کے نام پہ اس کو چلان جائے گا. بالکل اسی پہ چاہیے. اسی لیے میری آپ کے پروگرام کے طور سے لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ساری کی ساری چیزوں کو آپ گاڑیاں ہیں تو گاڑی کو فوراً جو ہے وہ دوسرے جو بائر ہے اس کے نام پہ آپ شفٹ کریں. یہاں پہ نہ صرف کہ ہم نے اپنی جو ڈفرینٹ جورسڈکشن کے مطابق ہم نے یہاں پہ اس کو کیا ہوا ہے, بلکہ تمام جو الائیڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان الائیڈ ڈپارٹمنٹ میں رینجرز بھی ہے, راولپنڈی پولیس ہے کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ جورسڈکشن ملتی ہے, موٹر وے کی ریپرزنٹیشن بھی یہاں پہ ہے. تو تمام کو ہم نے ریکویسٹ کر کے یہاں پہ لے آئے. مطلب صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ راولپنڈی موٹر وے اور اس کے علاوہ رینجرز اور جو ڈفرینٹ قسم کی ڈفرینٹ ٹائم سے آرگنائزیشنس کی یہاں پہ پریزنس ضروری ہوتی ہے, ہم ان کو یہاں پہ ایکسیس دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جی. اچھا, یہ بتائیے کہ کیسے پتہ کریں گے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کس سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں اتنے زیادہ سیکٹرز ہیں. دیکھیں, یہ آپ کو ہر جو ورک اسٹیشن ہے اس کی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے. ریڈ زون کے لیے یہ مانیٹرنگ ڈیسک ہے, یہ مانیٹرنگ ڈیسک, یہ 2 مانیٹرنگ ڈیسک کر رہی ہیں. اسپیسیفک وہیکل مانیٹرنگ ڈیسک یہ ہے کہ جو گاڑیاں وانٹیڈ ہیں, کسی کرائم میں بھی یا چوری ہو چکی ہیں یا کسی جگہ پہ سسپیشس وہیکلز ہیں, یا وہ گاڑیاں جہاں پہ ہم نے پیچھے ریکارڈ میں آپ کو دکھایا تھا کہ جو مس میچ ہے ان کا, ایک گاڑی مرسیڈیز ہے لیکن اس کے اوپر آلٹو کا نمبر لگا ہوا ہے, تو وہ گاڑیوں کو ہم اس میں فیڈ کر دیتے ہیں اور جو ہی وہ گاڑی اس کیمرہ کے سامنے گزرتی ہے تو فوراً اس کو ہمارے سامنے یہاں پہ. کتنے شفٹوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں, 2 یا 3 شفٹ؟ 3 شفٹ. اچھا, تو ایک شفٹ میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دن کے وقت جو ہے اس وقت ہمارے جو پورا اوور آل ہے وہ 80 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں. رات کو کیونکہ ٹریفک اور باقی چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو ریلیٹیولی برنگ اٹ ڈاؤن. 15 پہ بھی رات کو کم کالز آ رہی ہوتی ہیں, دن کو بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں.
तो दिन को नंबर ऑफ वो मैक्सिमम ऑक्यूपेशन होती है हमारे। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि अगर ये कोई स्क्रीन लगी है, ये लोग देख रहे हैं और उसी टाइम कोई क्राइम हो रहा है, ये उसी टाइम कौन कर सकता है? फौरन ये रिस्पॉन्ड करते हैं। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पे हर बाइक पुलिस की और हर गाड़ी जो है उसके अंदर जो ट्रैकर लगा वो हमें ट्रैक दे रहा है। तो मोमेंट यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आती है तो हम मैप पे देखेंगे, करीब तरीन जो गूगल मैप पे देखते हैं जो करीब तरीन जगह है वहाँ पे करीब तरीन जो हमारा रिस्पॉन्डर है वो कौन सा है तो उसको फ़ौरन करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़े थे जिसमें पिस्टल और मंशियात फरोश को हमने पकड़वाया है यहाँ से। और एक जो डे टू डे आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन वो भी हम उसको कर रहे होते हैं। अच्छा, ये शिकायत की जाती है कि फेस डिटेक्ट नहीं होता, मतलब वो बातें सब झूठ है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे जी नहीं, बिल्कुल डिटेक्ट हो रहा है, वो देख रहे हैं आप सामने बिल्कुल कैसे वो उसको कर रहा है। तो इसमें हम परसेंटेज लगाती है कि कितने कितने लोगों की मैच हो रहा है। अच्छा, कि अगर 70% लगाते हैं तो बिल्कुल वो फिर कर देता है ज़्यादा तादाद में। अब जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ आ रही है तो वो फ़ौरन हम उसको चेक करते हैं कि ये आदमी वही है कि या डिफरेंट आदमी है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए और ये विज़िट कराने के लिए। अब उम्मीद है कि इसको मज़ीद बेहतर करें क्योंकि इसमें हमें कैमरास की ज़रूरत है और सबसे बड़ा मसला है क्योंकि इस्लामाबाद जो है इसमें इजाफा हो रहा है, सेक्टर्स में इजाफा हो रहा है और जितनी भी मतलब जगह है आबादी में भी इजाफा हो रहा है। तो जितने ज़्यादा कैमराज होंगे तो इतनी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर हो सकती है। इस बात में कोई शक नहीं कि 2023 इस्लामाबाद की आवाम के लिए काफ़ी भारी रहा क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। पुलिस ने बताया कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इस नए साल यानी 2023 में क्राइम रेट को काफ़ी हद तक कम करें और जो शिकायत है आवाम की उनको भी हैंडल कर सके। जबकि दूसरी तरफ हमने आपको विजिट भी कराया सेफ सिटी इस्लामाबाद को और आपको दिखाया कि किस तरह वहाँ से पूरे इस्लामाबाद की मॉनिटरिंग होती है और अगर रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाए तो ये मॉनिटरिंग मज़ीद बेहतर हो सकती है। प्रोग्राम इस्लामाबाद से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।